کہ جس شخص نے سے کوئی گناہ ہو جائے، صغیرہ ہو یا کبیرہ، صغیرہ تو اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے ہیں کہ وہ بعض اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ خاص طور پر جب تک توبہ نہ کی جائے اس وقت تک معاف نہیں ہوتے. تو آپ نے فرمایا کہ کسی شخص نے کوئی ظلم کا کام کر لیا، کوئی زیادتی کر دی کسی کے ساتھ، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے وضو کرے اور وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الاستغفار کی پڑھے. صلاۃ التوبہ کہہ لیجئے، صلاۃ الاستغفار کہہ لیجئے، اور پھر اللہ رب العزت کے حضور بہت ہی رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے اس گناہ کی معافی چاہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی جس کی میں نے تلاوت کی ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. تو گویا کہ یہ اللہ رب العزت نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان لوگوں کے لیے جن سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں ایک خاص نسخہ بتا دیا کہ جب بھی کبھی ایسا ہو جائے 2 رکعت صلاۃ الاستغفار کی پڑھ کے اللہ سے مغفرت کے طالب ہونا چاہیے. یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ بعض نمازیں ایسی ہیں جن کے لیے اوقات مقرر ہیں، یعنی نفلی عبادتیں، جیسے چاشت کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، اوابین ہے، تہجد ہے. تو یہ وہ نمازیں ہیں کہ جن کے اوقات متعین ہیں کہ سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز ہوتی ہے، تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر زوال ہو جاتا ہے تو زوال کی نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طرح مغرب کے بعد اوابین پڑھی جاتی ہیں، اور رات کے وقت میں تہجد پڑھی جاتی ہے. لیکن ان سب کے اوقات متعین. لیکن بعض نمازیں ایسی ہیں نفلی عبادتیں کہ جن کے اوقات متعین نہیں ہیں. انہی میں سے ایک صلاۃ الاستغفار بھی ہے، کیونکہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں، حالات ہیں. جب خدا نہ کرے کوئی حال ایسا ہو جائے کہ کسی سے گناہ ہو جائے، وہ ظلم کا کام کر بیٹھے، اس کے لیے حکم دیا کہ آپ صلاۃ الاستغفار پڑھیں. تو گویا یہاں وقت متعین نہیں ہے، لیکن حالات کے تحت یہ عبادت کی جاتی ہے. اسی طریقے سے کچھ اور نمازیں بھی ہیں، جیسے تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، اس کے بھی اوقات متعین نہیں ہیں. جب بھی آدمی وضو کرے تحیۃ الوضو پڑھ لے، اور اسی طریقے سے جب مسجد میں داخل ہوں تحیۃ المسجد پڑھ لیں. تو گویا کہ حالات پر ہیں، جب وضو کرے گا چاہے وہ گھر پر ہو یا مسجد میں تحیۃ الوضو پڑھ لے، اور اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہو تو تحیۃ المسجد پڑھ لے. یہ آداب میں سے ہیں. تو ان کے اوقات متعین نہیں ہیں، بلکہ جب ایسے حالات پیدا ہوں گے اس کے تحت وہ عبادت کی جائے گی. اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح ہے، اس کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں ہے، دن رات میں کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے. بس ایک ہے کہ مکروہ اوقات میں نہ پڑھی جائے. اس کے علاوہ جب جی چاہے صلاۃ التسبیح پڑھی جا سکتی ہے. اسی طرح صلاۃ الحاجت ہے، حاجت کی نماز. کسی آدمی کو کوئی ضرورت درپیش ہے، اب چاہے وہ بندگان خدا سے ہو یا خود اللہ رب العزت سے وہ حاجت ہو، دونوں صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الحاجت کو پڑھنے کا بتایا کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا کرو اپنی ضرورت کے لیے، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے. تو بہرحال یہ وہ نمازیں ہیں نفلی کہ جن کے اوقات متعین نہیں ہیں. تو صلاۃ الاستغفار، اسی طرح تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اور صلاۃ الحاجت اور صلاۃ الاستخارہ، اس کا بھی کوئی وقت متعین نہیں. جب ضرورت پیش آئے دن میں یا رات میں کسی وقت میں صلاۃ الاستخارہ پڑھی جا سکتی ہے. تو بہرحال یہ وہ نمازیں ہیں کہ جن کے اوقات متعین ہیں نہیں ہیں، البتہ حالات کے تحت ان کو کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. اب تحیۃ الوضو کو لے لیجئے، یہ تحیۃ المسجد کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال، تمہارا کوئی خاص عمل ایسا ہے جو تمہیں جس پر تمہیں اجر و ثواب کی امید ہو کہ بہت زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر عطا فرمائیں گے، کیونکہ میں نے تمہاری جوتیوں کی آواز، چلنے کی آواز سنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر ایک دفعہ تو جیتے جاگتی آنکھوں سے آپ نے معراج کی ہے، اور 2 مرتبہ غالباً یہ معراج جو ہے وہ خواب میں بھی ہوئی. تو اس طریقے سے یہاں جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا
تو قرائن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس خواب کے اندر یہ دیکھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جو ہے جوتوں کی یا ان کے جو کھڑامیں تھیں اس کے چلنے کی آواز آ رہی. تو آپ نے پوچھا کہ بلال تمہارا وہ عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے میں نے ایسا دیکھا یا ایسا سنا؟ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تو مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن سب سے زیادہ مجھے جس عمل پر ثواب کی امید ہے وہ وضو کے بعد 2 رکعتیں ہیں جو میں پڑھتا ہوں ہمیشہ. یعنی رات ہو یا دن جب بھی میرا کبھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں فوراً ہی وضو کر لیتا ہوں. تو گویا 24 گھنٹے وضو سے ہی رہتے تھے، حتیٰ کہ جب سونے سے پہلے وضو کرتے اور پھر سوتے آرام فرماتے. تو دن اور رات میں کسی وقت بھی اگر میرا وضو نہیں رہتا تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو کی بھی پڑھتا ہوں. تو فرمایا کہ یہ وہ عمل. تو بہرحال یہ عمل دیکھیے کس قدر عظیم الشان فضیلت رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت بلال کے چلنے کی آواز، جوتے کی آواز میں نے جو ہے وہ سنی جنت میں. تو چونکہ یہ سفر یہ جنت کے خواب کا واقعہ تھا یہ والا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ صاحب نے پوچھ بھی لیا. اور نبی کا خواب بھی حقیقت ہی ہوتا ہے. تو بہرحال ایک تو یہ کہ تحیۃ الوضو، تحیہ کے معنی اصل میں آتے ہیں سلامی کے. تو گویا ہم 2 رکعت پڑھ کر سلامی دیتے ہیں. اسی طرح تحیۃ المسجد کے آدمی مسجد میں آتا ہے تو مسجد میں بھی تحیۃ المسجد پڑھی جاتی ہے، یہ بھی سلامی ہے. یہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو مسجد کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل کی ہم پڑھ لیں. تو بہرحال یہ دونوں نمازیں تحیۃ الوضو ہیں یا تحیۃ المسجد، جب بھی وضو کیا جائے جب بھی مسجد میں آئے اس وقت یہ حق ہے اس مسجد کا کہ ہم 2 رکعت پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمارے لیے یہ بھی آسانی رکھی ہے کہ ایک آدمی وضو کر کے آتا ہے، گھر سے سیدھا آیا اور آ کر 2 رکعت اس نے پڑھی، اس میں تحیۃ الوضو کی بھی نیت کر لی، تحیۃ المسجد کی بھی پڑھ لی، تو دونوں نمازیں اس میں ادا ہو جائیں گی. لیکن بات یہ ہے کہ بعض بزرگوں کا عمل یہی رہا ہے کہ تحیۃ الوضو الگ پڑھتے تھے، تحیۃ المسجد الگ پڑھتے تھے. کیونکہ جتنی عبادت ہو جائے اتنا ہی اچھا. اگر وقت موجود ہے تو مسجد میں آ کر عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر و فکر کرنا یقیناً یہ بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. اس لیے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہی تھا کہ 2 رکعت تحیۃ الوضو کی الگ سے پڑھتے تھے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد کی الگ سے پڑھتے تھے. تو اس لیے کوشش ہمیں بھی یہی کرنی چاہیے کہ جب مسجد میں آئے اور مکروہ وقت نہ ہو تو ایسا کر لیا کریں. البتہ تحیۃ المسجد کے لیے یہ ہے کہ آنے کے بعد بیٹھے نہیں بلکہ بیٹھے بغیر نماز پڑھ لے. اب چاہے وہ سنت مؤکدہ ہی کیوں نہ ہو اس سے بھی تحیۃ المسجد ادا ہو جائے گی. حتیٰ کہ اگر آپ آئے مسجد میں اور جماعت کھڑی ہوئی ہے اور جماعت میں شامل ہو گئے تو جب بغیر بیٹھے آپ جماعت میں شامل ہو گئے ہیں تو آپ کو تحیۃ المسجد کا ثواب تب بھی مل گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اس لیے کوئی نفلی نماز پڑھنا ہی مقصود نہیں ہے بلکہ آ کر چاہے 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہو یا 4 رکعت پڑھ رہا ہو اس میں بھی تحیۃ المسجد ادا ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کا معاملہ رکھا ہے. لیکن بہرحال جب اللہ نے ایسی کرم نوازیاں فرمائی ہیں تو ہمیں چاہیے چونکہ ہم محتاج بہت زیادہ ہیں اس لیے تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد الگ الگ پڑھیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی میں نے بتا دیا کہ بیٹھے بغیر، یعنی بعض لوگ خاص طور پر مسجد میں آتے ہیں پہلے بیٹھتے ہیں پھر بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھتے ہیں. تو یہ پتہ نہیں کس نے طریقہ ایجاد کیا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی اس قسم کے معاملات تھے. یعنی انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں بھی لوگ پہلے بیٹھ جاتے تھے پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھتے تھے، لیکن بعد میں خیر اس کی اصلاح ہو گئی. تو بہرحال اس دور میں بھی بعض لوگوں کو جو ہے دیکھا گیا ہے کہ وہ پہلے بیٹھ جاتے ہیں پھر تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں. تو اصل تحیۃ المسجد کا طریقہ یہی ہے کہ بیٹھے بغیر، یعنی آتے ہی مسجد میں چاہے وہ نفل نماز پڑھے تحیۃ المسجد کی نیت سے یا جماعت میں شامل ہو جائے یا 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہو یا 4 پڑھ رہا ہو، تو ان سب میں تحیۃ المسجد ادا ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے جب کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، یقیناً ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ کہے کہ ہم سے کبھی گناہ نہیں ہوتے، تو جب بھی گناہ کا کام ہو جائے اپنے آپ پر کوئی ظلم کر بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی طرح سے وضو کرا. یہ دیکھیے وضو کے بارے میں آپ مختلف مقامات پر پڑھیں گے کہ آپ نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ وضو اچھے طریقے سے کیا جائے. اچھے طریقے سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، اسی طریقے سے وضو کیا جائے. جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، انہوں نے جب وضو کیا یعنی صحابہ کرام کو دکھایا کہ میں وضو کرتا ہوں تم دیکھو، تو انہوں نے پہلے دونوں اپنے ہاتھوں کو دھویا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ
کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، صفائی کی، پھر اسی طریقے سے اپنے چہرے کو دھویا تو 3 مرتبہ چہرے کو دھویا، اور اسی طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو جب انہوں نے دھویا کوہنیوں سمیت تو اس کو بھی 3 مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھویا، اور اسی طریقے سے پھر سر کا مسح کیا، اور پھر دونوں پیروں کو 3 مرتبہ دھویا۔ اور جب یہ وضو کر کے آپ فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وضو کرے تو جیسا وضو میں نے کیا ہے اسی طریقے سے وضو کرے۔ گویا یہ طریقہ ہمیں بتا دیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ البتہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ بھی اپنے اعضاء وضو کو دھویا ہے۔ یہ بتانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے کہ 2 مرتبہ بھی جائز ہے، اگر کوئی کر لے تو ناجائز نہیں، حتیٰ کہ آپ نے ایک مرتبہ بھی وضو کیا، یعنی اعضاء وضو کو دھویا، اور آپ نے فرمایا کہ اس سے کمتر کوئی درجہ نہیں، یقیناً 1 مرتبہ سے کمتر درجہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات بیان جواز کے لیے، یعنی بتانے کے لیے کہ جائز ہے، اور کبھی یہ بات سکھانے کے لیے کہ تاکہ لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو جائے اور وہ سیکھ لیں۔ تو اس طرح سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ 3 مرتبہ، عام طور پر آپ کی عادت 3 مرتبہ ہی اعضاء وضو کو دھونے کی تھی۔ البتہ سر کا مسح جو وہ 1 ہی مرتبہ کیا جاتا ہے، اس کو 3 مرتبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو بیان کیا۔ ایک اور روایت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تقریباً اسی طرح سے وضو کر کے دکھایا اور فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یاد رکھیے قرآن مجید میں تو فرائض کا بیان ہے، اور نوافل جو آداب ہیں، مستحبات، یہ سنتیں ہیں، ان کا بیان احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے وضو کیا۔ ورنہ اگر قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھیں تو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، سب سے پہلے چہرہ دھونے کا ذکر، وایدیکم الی المرافق، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرنا، اور وارجلکم الی الکعبین، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرض بیان کیے گئے ہیں۔ تو فرائض تو یہ ہیں، اگر کبھی پانی کی کمی ہو تو اگر صرف 4 ان فرائض پر عمل کر لیا جائے تو وضو بہرحال ہو جاتا ہے، لیکن سنت طریقے پر عمل کرنا یقیناً نورانیت میں اضافہ کر دیتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے وضو کیا اس طرح سے وضو کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت اس سلسلے میں دیکھیے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو دیکھا آپ نے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے ہیں، اور وضو کرنے میں کچھ پانی کا اسراف ہو رہا ہے، یعنی پانی زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سعد یہ کیا کر رہے ہو؟ اور آپ نے فرمایا کہ 3 مرتبہ سے زیادہ کسی عضو کو دھونا نہیں چاہیے، اور پانی بہت زیادہ استعمال کرنا یا اسراف جس کو کہتے ہیں وہ کرنا بھی جائز نہیں۔ تو سعد کو غالباً اس کا پتہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی اسراف ہے؟ فرمایا کہ ہاں یہ بھی اسراف ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگرچہ تم نہر جاری کے پاس ہی بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تب بھی وہاں پر بھی اسراف کرنا جائز نہیں۔ اور اسراف کیا ہے کہ اعضائے وضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا، 4 مرتبہ 5 مرتبہ دھو رہا جبکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، 3 دفعہ زیادہ سے زیادہ آدمی نے دھو لیا کافی ہو گیا، اب اس کے بعد 4تھی مرتبہ بھی دھو رہا، پھر 5ویں مرتبہ بھی دھو رہا، تو یقیناً یہ اسراف میں داخل۔ تو اس لیے وضو کرتے ہوئے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم پانی کا بے دریغ استعمال نہ کریں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب پانی نہیں ہوتا تو کس طرح سے ایک بوتل میں 2 آدمی بھی وضو کر لیتے ہیں بعض اوقات، یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ وضو ہوتا ہے کہ ذرا سا پانی لیا اور اس کے بعد پورے اس کو ہاتھ پہ مل لیا اچھی طرح سے جناب، اور تھوڑا سا معمولی سے ہاتھ لے کے بس پانی کیا تو پانی 2-4 قطرے جب ٹپک گئے تو یہ وضو دھل گیا۔ تو بعض اوقات جب پانی نہیں ہوتا اس وقت قدر معلوم ہوتی ہے، لیکن جب ہم مسجد میں آتے ہیں اور پانی یہاں وافر مقدار میں ملتا ہے تو پھر ہم ٹوٹی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ صاحب نل جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، یہ اسراف میں داخل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد، اس کے علاوہ صلاۃ الاستغفار جیسے کہ میں نے کہا، تو آپ نے فرمایا اچھی طرح سے وضو کرے۔ اچھی طرح سے وضو کرنے کا مطلب یہی ہے کہ سنت کے مطابق آدمی وضو کرے، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگے جو بھی گناہ سرزد ہو گیا ہے اس کے بارے میں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے،
کیونکہ یہ پیٹنٹ طریقہ ہے، معتمد ترین طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں صلاۃ الحاجت کا آپ نے بیان فرمایا کہ جس شخص کو کوئی حاجت ہو اللہ رب العزت سے یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہے تو دونوں صورتوں میں فرمایا کہ تم اچھی طرح سے وضو کرو، یہاں پر بھی اس کی قید، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی پڑھ لو، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ من والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة الا قضيتها برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، سکھلائی، اور فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، مانگو اللہ رب العزت سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت پوری فرما دیں گے۔ اب چاہے وہ حاجت اللہ رب العزت سے متعلق ہو یا کسی انسان سے متعلق ہو، یاد رکھیے اس میں عقیدے کی بھی پختگی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے بظاہر کسی انسان سے ہمارا پالا پڑا ہے اور ہمارا کام کوئی بندہ خدا کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں، اللہ نے ذریعہ بنا دیا، اس کو آلہ بنا دیا کام کرنے کا، لیکن اصل اللہ رب العزت ہی اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ تو آدمی جب یہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کرے گا، اس کا عقیدہ ہی پختہ ہوگا، چاہے وہ بندے سے متعلق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتے ہیں۔ آپ کی حاجت کو پوری کر رہا ہے، کوئی ضرورت پوری کر رہا ہے، کسی پر قرض ہے، کسی کے دل میں اللہ نے ڈال دیا اور وہ کہتا ہے لو 10,000 روپے اور اپنا قرضہ ادا کر دو، تو یہ جو دل میں ڈالا کس نے ڈالا؟ ورنہ ایک ٹیڑی پیسہ کوئی نہیں دیتا کسی کو۔ تو چونکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں کسی کے، تو اس لیے وہ حاجت چاہے وہ بندے خدا کے ہاتھ سے پوری ہوتی نظر آ رہی ہو، ذہن میں یہی رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو پوری کر رہے ہیں، اگرچہ اللہ نے آلہ اس کو بنا دیا ہے، میرے لیے ذریعہ اس کو بنا دیا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الحاجت کی بھی ہمیں تلقین فرمائی کہ صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کرو۔ اب اگر ہم اپنے معاملات میں غور کریں تو یقیناً ہم میں سے بہت سے لوگوں کو بہت سی ضرورتیں ہیں، بہت سی حاجتیں ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں کہ اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں جو آپ نے بتایا ہو؟ یعنی عام تو خاص لوگ بھی اس طرح نہیں کرتے۔ ہم وظائف میں تو رہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دو ہمارا یہ کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ وظائف اور یہ چیزیں نمبر 2 کی چیزیں، نمبر 1 جو چیز ہے وہ صلاۃ الحاجت ہی ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگو۔ باقی منع نہیں ہے اگر قرآن حدیث سے کوئی عمل ثابت ہے، اور جیسے آپ ہی نے فرمایا کہ اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھو تو اس کا یہ اجر و ثواب ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ 3 دفعہ پڑھو فجر کے بعد، مغرب کے بعد، تو کوئی چیز ضرر تمہیں نہیں پہنچائے گی۔ تو بعض دعائیں ہیں، بعض الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں، اگر ہم ان کو پڑھیں گے تو یقیناً باعث اجر و ثواب۔ جیسے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ دعا سکھلائی کہ اے معاذ، آپ نے فرمایا معاذ مجھے تم سے محبت ہے، تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور اس محبت کی بنا پر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یہ پڑھ لیا کرو 3 دفعہ۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے، آپ نے وہ بات بتائی ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے اور تم ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کرو۔ تو یہ محبت کا تقاضا آپ نے بتایا کہ بھئی یہ دعا پڑھ لیا کرو ماں۔ تو بعض دعائیں، بعض طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے ہیں، ان طریقوں کو اختیار کرنا یہ عین سنت کے مطابق ہو، اور یہ سنت سمجھ کر ہی آدمی اس پر عمل بھی کرے۔ اسی طریقے سے صلاۃ الحاجت کے بعد آ جاتا ہے صلاۃ الاستخارہ، چونکہ یہ میں نے بتایا کہ وہ نمازیں ہیں، وہ عبادتیں ہیں جن کے لیے اوقات متعین نہیں ہیں، بلکہ جب بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے اس وقت جو ہے وہ صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستخارہ انسان پڑھتا ہے۔ صلاۃ الاستخارہ کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ اچھی طرح سے وضو کرو، اور وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھو، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے کام کے لیے دعا مانگا۔ تو آپ نے ایک تو بڑی لمبی دعا بتلائی، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انک انت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی۔ ان ھذا الامر کا جو لفظ ہے جب اس کو پڑھے تو اپنے کام کا خیال رکھے ذہن میں، ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبۃ امری فاقدر لی الخیر، اور فرمایا کہ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ
وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزقنی بھی، یعنی یہ دعا آپ نے بتائی، اور اس دعا کو پڑھنے کے نتیجے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرما دیں گے۔ اب وہ رہنمائی کس طرح سے فرمائیں گے اس کا حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ صلاۃ الاستخارہ کے بعد سونا کوئی ضروری نہیں ہے، دن میں بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، مانگی جا سکتی ہے۔ اور استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر کو چاہنا، خیر طلب کرنا، اور لازمی بات ہے کہ یہ استخارہ جہاں نیک کام ہے ان نیک کاموں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا کوئی کہے کہ میں عصر کی نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، اس میں استخارہ کروں، تو یہ جائز نہیں، اس لیے کہ یہ تو فرائض میں داخل ہے، نماز تو پڑھنی ہے۔ یا حج کسی پہ فرض ہو گیا تو اب یہ سوچے کہ استخارہ کروں گا، حج کروں کہ نہ کروں، نہیں، جب حج فرض ہو گیا ہے تو فوری طور پر حج تو کرنا ہی ہے۔ البتہ یہ کہہ سکتے، یہ اس کے بارے میں استخارہ کیا جا سکتا ہے کہ میں کس وقت روانہ ہوں، یا عمرہ کر رہا ہے تو میں کب روانہ ہوں، اس مہینے میں جاؤں یا اگلے مہینے میں جاؤں، میرے لیے کیا بہتر ہے، تو اس طرح۔ لیکن نیک کاموں کے لیے درکار خیر حاجت استخارہ نیز، کار خیر میں کرنے کے لیے استخارے کی حاجت نہیں۔ جہاں دو چیزیں ایسی ہو جائیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کروں یا یہ کروں، مثلا کسی کا پیغام رشتہ آیا ہوا ہے، اب دو جگہ سے آ گیا، اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ بھی میں جو ہے وہ اس کو ترجیح دوں، اس رشتے کو، یا اس رشتے کو ترجیح دوں، تو ایسی صورت میں استخارہ کر لے، اللہ سے خیر مانگے، گویا یہ ایک مشورہ ہے اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اس کے بعد دل کے رجحان پر عمل کر لے، یعنی جس طرف قوی رجحان ہو جائے 3 دن کم سے کم ورنہ 7 دن تک یہ پڑھتا رہے، دعا کرتا رہے۔ اب اللہ تعالیٰ بعض اوقات خواب میں دکھا دیں گے، یعنی صلاۃ الاستخارہ اس نے پڑھی اور پڑھ کے سو گیا، تو میں نے بتایا کہ سونا ضروری نہیں، لیکن جب رات کو پڑھ کے سوئے گا تو یقیناً نیند میں ہو سکتا ہے خواب آ جائے، اور خواب میں کوئی رہنمائی کر دی جائے، مثلا کوئی آدمی یہ دیکھ رہا ہے مکان خریدنا چاہ رہا تھا، اس کے بارے میں استخارہ کیا، تو ابھی دیکھ رہا ہے کہ جی مکان بڑا اچھا ہے اور اس میں بڑے اچھے طریقے سے میں رہ رہا ہوں، اور تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے جس سے دل مطمئن ہو گیا، آدمی اس پہ عمل کر لے۔ یا خدا نہ کرے اگر دیکھ رہا ہے کہ میں مکان لینے کا ارادہ کر رہا ہوں، اس میں اب دیکھ رہا آگ لگی ہوئی، یا خدا نہ کرے اس کی چھت نیچے گر گئی، اس قسم کے، تو یقیناً اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ مناسب نہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہو، کبھی رہنمائی خواب کے ذریعے سے بھی کی جاتی ہے، کبھی دل کا میلان اور رجحان اس طرف ہو جاتا ہے، کبھی وہاں سے میلان اور رجحان ہٹ جاتا ہے، تو جو بھی دل کا رجحان ہو اس کے مطابق آدمی عمل کر لے، بس یہی جو ہے وہ استخارہ کا نتیجہ ہے۔ آج ہمارے یہاں عام طور پر لوگ آتے ہیں جسے استخارہ نکلوانا ہے، یعنی گویا ایسا کہتے ہیں کہ کوئی فال نکلوانی ہے، جس طرح طوطا کوئی فال نکالتا ہے نا، وہاں پر بہت سارے لفافے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے بس وہ طوطے کو اٹھاتا ہے، بلاتا ہے اور وہ آگے لفافہ نکالتا ہے، بیچارہ کوئی سا بھی۔ کچے عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بھئی جو ہی لکھا بھئی یہ صحیح ہے، اور اس میں انہوں نے ایسا گول مول مضمون اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میرے حال کے مطابق آپ جب بھی چاہیں، تو اس لیے اس عقیدے کے ساتھ جانا بھی نہیں چاہیے ایسے، کیونکہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، نہ کسی ولی کو ہے، نہ کسی پیغمبر کو ہے، اور نہ ہی کسی جانور کو ہے، تو اس لیے غیب تو صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی غیب نہیں جانتے، البتہ غیب کی خبریں وہ بتاتے ہیں، جو ان کو بتائی گئی ہیں وہ آگے بتاتے ہیں۔ تلک من انباء الغیب، قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ موجود ہے کہ یہ غیب کی خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے، جن کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی۔ تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہیں آتا ہے نوحیہا الیک، کہ ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے یہ سارے واقعات بتلا دیے۔ تو بہرحال تو استخارہ کوئی فعال قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو 2 رکعت صلاۃ استخارہ کی نیت سے پڑھ کر یہ دعا پڑھ لیجئے۔ یہ دعا نہیں بھی آتی تو اپنی اردو زبانی میں کہہ لیں کہ یا اللہ یہ میں مکان خریدنا چاہتا ہوں یا دکان لینا چاہتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اسے لوں یا نہ لوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اگر میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو میرے نصیب میں کر دیجئے، خریدنا آسان کر دیجئے، اسباب ایسے فرما دیجئے کہ میں اسے خرید لوں، اور اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو میرے دل سے اس کو نکال دیجئے اور جو اس سے بہتر عطا فرما دیجئے اور مجھ سے راضی بھی ہو جائیے۔ تو اس کا ترجمہ آدمی ذہن میں مفہوم رکھ کر جو وہ پڑھ لے تو کچھ بھی کر لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہی رہنمائی فرما دیں گے۔ اصل تو یہ کہ اللہ سے رہنمائی مانگی جائے کہ یہ عمل ہمارے لیے کیسا ہے کیسا نہیں ہے، اور جب تک دل مطمئن نہ ہو اس عمل پر جو ہے وہ اقدام نہ کرے، کرتا رہے، جب دل مطمئن ہو جائے کسی ایک رخ پر اس کو اختیار کر لے، بس یہ اتنی سی بات ہے استخارہ میں۔ تو لیکن یہ جتنی بھی میں نے بتائی ہیں عبادتیں، نمازیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے اوقات متعین نہیں، البتہ
حالات کے تحت یہ ساری نمازیں اور ذکر و اذکار جو کیے جاتے ہیں، جب حالات ایسے ہو جائیں، یعنی کوئی حاجت درپیش ہو تو صلاۃ الحاجت پڑھ لے، استخارہ کی نوبت آ جائے تو صلاۃ الاستخارہ پڑھ لے، کوئی گناہ خدا نہ کرے سرزد ہو جائے تو صلاۃ الاستغفار پڑھ لے۔ اور یاد رکھیے کہ نماز ایسی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا، صحابہ کرام کا بھی، جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لیتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ اس مشکل کو دور فرما دے۔ اور خود قرآن مجید نے اس کا حکم بھی دیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ یعنی اگر کوئی مصیبت کو پریشانی آ جائے تو اب ایک تو یہ کہ صبر کرو، اس پر واویلا مت مچاؤ، شور شرابہ نہ کرو، تو صبر کرو نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو کہ اللہ یہ مشکل آ گئی، اس کو دور فرما دیجیے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ الٹے لیٹے ہوئے تھے پیٹ کے بل، آپ نے اپنے پیر سے انہیں اٹھایا اور فرمایا کہ بلال اوندھے کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت میرے پیٹ میں درد ہے۔ فرمایا اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو گویا پیٹ کا درد بھی نماز سے غائب ہوتا ہے، یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے ہمیں۔ اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ صاحب بخار ہو جائے سب سے پہلے نماز کی چھٹی، پیٹ میں درد ہو جائے نماز کی چھٹی، کوئی خدا نہ کرے تقریب ہو نماز کی چھٹی۔ ہم سب سے پہلے نماز چھوڑتے ہیں اور وہ سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی بتایا ہمیں جا رہا ہے کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد اللہ سے دعا کرو، اب تم جو بھی کام کرنا چاہتے ہو کرو، یعنی جو ظاہری اسباب ہیں انہیں بھی اختیار کرو، لیکن اس سے پہلے ہی اگر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ 2 رکعت وہ نماز پڑھے صلاۃ الحاجت کی، تو اللہ سے دعا ہی کر لے۔ اچھا بیٹھ کر بھی دعا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، جس کام کے لیے جا رہے ہیں چلتے جائیے اور چلتے چلتے اللہ سے دعا کرتے جائیے، اللہ یہ میں اس مقصد کے لیے جا رہا ہوں، اپنا فضل فرما دیجئے، اچھے آدمی سے واسطہ پڑ جائے، معاملہ ہمارا درست ہو جائے، بس اس طریقے سے دعا کرتے ہوئے پہنچ جائیے، اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ کہیں کسی مقصد کے تحت جا رہے ہیں، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یہ پڑھتے ہوئے چلے جائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیں گے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اسی لیے ہیں کہ موقع بموقع ہم اللہ سے اپنے تعلق کو قوی کریں، کیونکہ ہم جب یہ دعائیں مانگتے ہیں جو پیٹرن قسم کی دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں، اس سے ہمارا ربط اور ہمارا رابطہ اور تعلق اللہ سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے کہ ہم ہر کام کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یا اللہ یہ اس کام کے لیے جا رہا ہوں آسانی سے کرا دیجیے۔ تو بہرحال یہ نمازیں جو بتائی گئی ہیں یہ موقع بموقع جب آئے موقع تو انشاءاللہ اس کو ادا کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے صلاۃ التسبیح ہے، اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے مکروہ وقت کے علاوہ، لیکن زوال کا وقت، زوال سے پہلے یہ وقت یا زوال کے بعد پڑھ لینا زیادہ افضل ہے۔ تو اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، اگلے پچھلے نئے پرانے، جو بہت ساری اس کے فضائل ہیں اور علماء صلحاء اس کو کرتے آئے ہیں، تو یقیناً اس صلاۃ و تسبیح کا پڑھنا بھی خیر سے خالی نہیں ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نفلی نمازیں پڑھا کرتے تھے اس میں بے شمار دعائیں بھی ہیں جو آپ مانگا کرتے تھے، ہمیں عام طور پر وہ دعائیں ذہن میں نہیں رہتی، یاد نہیں رہتی، تو ایک نماز ایسی ہمیں بتا دی گئی کہ جو ان تمام دعاؤں کے قائم مقام صلاۃ التسبیح، جس میں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں اسی لیے ہیں کہ جب ضرورت پیش آئے وقتاً فوقتاً تو فوری طور پر رجوع کرنا چاہیے اللہ کی طرف۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی کہ فلاں ام المومنین میں سے ام المومنین فلاں کا انتقال ہو گیا، تو اونٹ پر سوار تھے، فوراً نیچے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر اونٹ پر بیٹھے اور چل پڑے۔ کسی نے پوچھا کہ یہاں نماز پڑھنے کا سبب کیا تھا، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہم امر پیش آ جائے، کوئی مصیبت کی خبر ملے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو۔ تو کہا کہ اس سے زیادہ مصیبت ہمارے لیے کیا ہوگی کہ ام المومنین کا انتقال ہو گیا، اس لیے آپ نے وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو بہرحال یہ طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہر موقع پر جب بھی ایسے مواقع آئیں نماز پڑھ کر اللہ سے رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور دعائیں مانگیں اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ رجوع اللہ کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ پھر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقے سکھلائے ہیں، انشاءاللہ اس کے کرنے میں ہمارے لیے خیر ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك الا الیک اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ جانتے ہیں سب کی حاجتوں کو اور ضرورتوں کو، اور آپ ہی پورا کرنے والے بھی ہیں۔ اے اللہ ان کی حاجتیں ضرورتیں ان پوری فرما دیجئے، مصائب کو دور فرما دیجئے، مشکلات کو حل فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، اے اللہ اعمال صالحہ کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، نمازوں کو اپنے وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں ایمان کی سلامتی ہمیں عطا فرما، ایمان پر استقامت عطا فرما، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔